میاں بیوی ہیں وہ تیسرا بچہ روک رہے ہیں، روکا ہے انہوں نے، کئی سالوں سے روکا ہے. کیوں؟ 2 بچیاں پیدا ہونے کے اوپر جو سوشل پریشر کریٹ ہوا ہے. بیٹی ہے ہی پرایا دھن. شادی ہو جاتی ہے جی ایک قرض چکا دیا. ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹی کے گھر کا جو ہے نا نمک بھی نہیں کھانا. اہل عرب کی اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے کئی مسائل تھے، جن میں سے ایک بڑا مشہور ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جو تفریق کرنا لڑکے کے اندر لڑکی کی پیدائش کے اندر، یہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ. اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی تو وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کیسے ہو جاتے؟ ڈارک ہو جاتے. ان کے چہرے کیسے ہو جاتے؟ مرجھا جاتے. مسودہ سعود، حجر اسود کالا ہے نا، وہی ورڈ ہے، کالے ہو جاتے، مرجھا جاتے، دل ہو جاتے ان کے چہرے. فہو کظیم، اور وہ غصے سے بھر جاتے. اب بچی کی پیدائش ہے، اولاد ہے نا، آپ ہی کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دنیا میں قوم ہے جس کو اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت دی. آپ کیا کہنے؟ فہو کظیم، غصے سے بھر گئے. یتوارا من القوم، کیا کرتے ہیں؟ قوم سے چھپاتے ہیں. من سوء ما بشر، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتا ان کو کہ اس کو بیان کریں، اس کو چھپائیں. عورت کا سٹیٹس تھا ان کے پاس. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آپ کی مثال آپ دیکھی ہوگی آپ نے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہ اس طرح کئی ان کو بڑے مقام حاصل تھے، لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی بیک اینڈ کے اوپر ایک ویلدی فیملی سے تھیں، ایلیٹس تھیں، رچ تھیں، ڈیفینیٹلی ان کا مقام تھا. لیکن عمومی طور پہ یہ جو سیگریگیشن تھی ان کے ہاں بہت میٹر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بیان کی کہ ان کے اندر یہ مسئلہ تھا، اور اللہ یہ مزاج کیوں اپناتا ہے کہ دیکھیں لا تکونوا کالذین، کہ تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا میرے بندو، ان کی طرح نہیں ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں تو جو منعم علیہ ہیں، جو بلیسڈ ہیں، جو جن کے اوپر انعام کیا، تو ان کی طرح تو کر دے، ان کا راستہ دکھا دے اور ان کے راستے سے ہٹا دے. کن کے راستے سے؟ مغضوب اور ضالین، جو ان کے اوپر غضب ہوا یا پھر وہ جو گمراہ ہو. تو اللہ یہ سیگریگیشن کیوں کرتا ہے؟ چاہے وہ مشرکین کے حوالے سے ہو، فاسق و فاجر کے حوالے سے ہو، یہود و نصارہ کے حوالے سے ہو، کہ ان ٹریٹس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جو ان کے غلط ہیں ان کو غلط سمجھیں، جو ان کا صحیح ہے ان کو صحیح سمجھیں. ان کے صحیح کو اللہ قرآن میں انڈوز کرتا ہے لیسوا سواء، کہ وہ سب کے سب برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب میں قوم ایسی ہے جو کیا کرتی ہے؟ راتوں کو جاگتی ہے بھائی، تلاوت کرتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتی ہے. ایک قوم ایک ایسی ہے اہل کتاب کے اندر، بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں، لیکن جو میسز ہیں، جو عوام ہیں، اکثریت ہے، ان کی بدماشیاں جو ہے نا وہ کھلی ہیں، علل اعلان ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کرنے کے لیے. اہل عرب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. اور اس کے بعد ان کی یہ چیز مشکل ہے، انسان کی نفسیات کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے. اس کو سمجھنا تو جبھی، اور ان کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی، تو جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا ٹاپک بنایا ہمارے لیے، اور بیٹی کو رحمت بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتے اور اس کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرے، پرورش کرے، پھر ان کی تعلیم، تربیت، پھر ان کی شادی کر دے، جنت کی بشارت ہے اس انسان کے لیے. کیوں رکھی ہیں بشارتیں؟ جو چیز مشکل ہوتی ہے نا اس کے لیے بشارت دی جاتی ہے. اور آج ہمارے یہاں ہے معاملہ، اکثر شادیوں کے اندر آپ دیکھیں گے جی وہ بیٹی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو وراثت جانی ہے نا، اس کے پاس اتنا بڑا بزنس امپائر ہے، وراثت جانی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی کے بیٹے کو دے دیں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اپنی اولاد میں شادی کرنا نا. اگر حرام نہ ہوتا نا، انہوں نے بھائی بہن کی شادی کرا دینی تھی اس قوم میں. یہ لیول تھا اس قوم کا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، بہن بھائی نہیں، بھائی کے بیٹے کو دے دو، بہن کے بیٹے کو بیٹی دے دو، یا پھر جو ہے نا وہ سسرال میں سے کسی کو، مطلب جو پیسہ ہے خاص طور پہ وہ ددیال میں رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بزنس پارٹنر خاندان والے ہوتے ہیں. گھر کا پیسہ گھر میں رہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج. اسی طریقے سے جو جہیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا، کہ وہ تو کہتے ہیں جی بیٹی ہے ہی پرایا دھن. اسٹریٹ ہمارے یہاں کیا، بیٹی ہے ہی پرایا دھن. شادی ہو جاتی ہے جی ایک قرض چکا دیا. جو قرض چکا دیا جاتا ہے نا اس کو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا. لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ شادی ہو گئی، کر دی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. کس کے ساتھ کی؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اللہ کے رسول روز یا اکثر فریکوینٹلی جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹی کے گھر کا جو ہے نا نمک بھی نہیں کھانا. اللہ کے رسول جا رہے ہیں روز. کیا کرنے جاتے تھے؟ کہ بھائی صرف بیٹی ذمہ داری نہیں ہے، داماد بھی ذمہ داری ہے آپ کی. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 رشتہ داریاں بنائی ہیں. ایک نسب کی رشتہ داری ہے جس کو ہم خون کی رشتہ داری کہتے ہیں، لینیج جس خون کی چلتی ہے.
सहरा ससुराली रिश्तेदारी है। हमारी कौम क्या करती है, सेग्रीगेट करती है, नहीं जो मेरा खून है वो खून है, जो ससुराल है वो खुडे लाएंगे। नहीं 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 नहीं, वरना अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया दोस्त, फजअलहु नसबन व सिहरा, खूनी रिश्ता भी बनाया है, ससुराली रिश्ता भी बनाया है। तो इंसान जब शादी करता है तो बेसिकली उसकी दो फैमिलीज हो जाती हैं, इसको उसने केटर करना है। तो अल्लाह के रसूल भी क्या करते रहे, जब उन्होंने रिश्ता दे दिया, रिश्ता बना दिया, अब बेटी जिम्मेदारी नहीं है, अब बेटी भी अपना धन और जो दामाद है वो भी अपना धन, उसको भी केटर करना है आपने। और एक दफ़ा इनकी रिवायत में आता है कि गालिबन अनबन हो गई फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वाली, हो जाती है, मियाँ बीवी है। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ना, वो गए तो पता चला घर में नहीं है, समझ गए अल्लाह के ऐसा कोई मामला हुआ है। तो वो गालिबन मस्जिद में थे, मस्जिद में थे, और वहाँ पे ना वो मिट्टी से खेल रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही गुड जेस्चर दिया, या अबा तुराब, स्ट्राइकिंग वर्ड्स, पॉजिटिव ऐसा लफ्ज दिया, या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से की गुस्से की हालत में उन्होंने जब अल्लाह के रसूल से निस्बत, तीन निस्बतों के बाद जो है ना, जब वो लफ्ज सुने ना, वो उन्होंने उस मोहब्बत में अपना नाम भुला दिया। जिंदगी भर मोहब्बत ऐसी होती है, अपना नाम भुला दिया। उसके बाद कहते हैं कि मुझे अबू तुराब के नाम से पुकारा करो, मुझे अली के नाम से नहीं पुकारो। जो मोहब्बतें होती है ना, ये इतना पावरफुल रिश्ता है। हमारे वाले जब जाते हैं ना इस तरीके से, तो क्या करते हैं, बायस्ड होते हैं कि जी मेरी बेटी को कैसे बोला तूने, मेरा मामला कैसा किया, ये कैसा हो। तो अल्लाह के रसूल ने सिखाया पूरे मामलात को और बताया उन्होंने कि बेटी जो होती है ना, वो अल्लाह की रहमत होती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारी कौम में आ भी रही है वो अवेयरनेस। एक कौम है आ रही है, और लेकिन एक कौम है, मैंने कितनों को देखा है, 2 बच्चे पैदा हो गए, 2 बेटियां पैदा हो गई, बड़ी भी बेटी दूसरी बेटी, तो जो मियाँ बीवी हैं वो तीसरा बच्चा रोक रहे हैं, रोका है उन्होंने, कई सालों से रोका है। क्यों? 2 बच्चियां पैदा होने के ऊपर जो सोशल प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो उनको डर है कि थर्ड भी कहीं बच्ची ना हो जाए, थर्ड भी कहीं बेटी ना हो जाए। तो हम में, हमारी कौम में और कुफारे मक्का में क्या फ़र्क हो गया भाई? उनका भी ये था ना, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, वो भी उस खुशखबरी के ऊपर मुरझा जाते थे। अल्लाह कह रहा है खुशखबरी, और ये भी कहा, और जो सूरह शूरा में जो आयत है औलाद देने वाली, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ने जब औलाद का तज़किरा किया ना, तो बेटी का तज़किरा पहले किया है कि वो अल्लाह है जो अता करता है, जो गिफ्ट करता है तुम्हें, क्या करता है, बेटी। तो जो क्रोनोलॉजी है ना कुरान की, बहुत मैटर करती है कि व्हाट कम्स फर्स्ट हैज दैट मच प्रायोरिटी, अल्लाह ताला ने वो रखा है। और जहाँ औलाद बनीन है, इंसान उसको बड़ा समझता है ना, तो अल्लाह उसको क्या कहता है, अलमालु वल बनून, माल और तुम्हारे बेटे, बनून बेटे, ज़ीनतुल हयात दुनिया, वो क्या है, दुनियावी जिंदगी की जीनत है। बेटियां नहीं बोली अल्लाह ताला ने, बेटियों को ही कंडेम नहीं किया अल्लाह ताला ने, बेटियों को अल्लाह ताला ने हमेशा उठाया है।